خامد اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے. اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا، اولاد بعد میں دی. اور ایک اور بات، آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا اکٹھا کر کے، مٹی اکٹھی کر کے پتلا بنا دیا. 40 سال کے بعد روح ڈالی، چل بھائی جا جنت، اور اکیلے بھیج دیا، بیوی نہیں دی. حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا، اس کا پتلا بھی تھپ دیتا، فرشتوں سے تھپوا دیتا، اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو اکٹھا جنت میں ڈالتا. بہت سارے پیغام، اس میں بہت سارے پیغام. تاخیر ساتھ نہیں بنایا، دیر سے بھیجا. انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا، کمزور ذات ہے، کمزور مخلوق ہے، قدر کرنا. دوسرا، پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو. عورت کا پتلا ننگا ہو، مٹی کا ہو، پتھر کا ہو، تو اس میں کیا کشش؟ تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، تو فرشتوں کو کیا کشش تھی؟ پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا، بے پرد نہیں کیا، بے پرد نہیں کیا، اس کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں چھوڑا. اس کو پہلے دن سے کورڈ. اور کیسے بنایا؟ فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سلا دیا. آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا. جب آدم اٹھے ہیں، اور ایک اور بات، جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا، اداس اداس رہتے تھے. اماں آئی تو بابے دا دل لگا، اداس رہتے تھے جنت میں. جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں. آپ نے سنا ہے نا، یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے. یہ مردوں میں، عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا. کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم. کون ہے تیری بیگم؟ نکاح پڑھایا. پھر کہا آدم مہر ادا کرو. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر دوں؟ تو وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے دا من سونا چاہ کے دے دے. میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے. سیدھے ہاتھ میں برکت ہے. پیدا کیا الٹی طرف سے. الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ الٹی طرف دل ہے، اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا. اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو، پہلا روپ اس کا بیوی بنا، پھر وہ ماں بنی، پھر اس آگے بیٹی کا روپ ہے، پھر بہن کا روپ ہے، پھر خالہ ہے، پھوپھی ہے، دادی ہے، نانی ہے، ساس ہے. جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو. یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے. اسے ذلیل نہ کرو، اسے خوار نہ کرو، اسے بے عزت نہ کرو، اس پر شدت نہ کرو. اللہ 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 اللہ. تو پہلا بنیادی رشتہ خامند اور بیوی ہے، اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے. لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں، خامند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتی ہیں، خامند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں، اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں، اور کہیں بیوی کو خامند سے متنفر کرتے ہیں. آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے. اللہ، وہ جھیپ کے کہنے کے نہیں، میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے. تو آپ نے پھر کہا ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے. پھر پہلے عائشہ کا، تو پھر کہتے ابو بکر. تو آپ نے کہا نہیں، ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے. یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے. کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا، میسج ہے نا. ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے. پھر جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا پھر چھوڑ دیا. پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے.
پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا، وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے، تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا، سارا کھایا نہیں جاتا تھا، تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے، جہاں ہونٹ لگائے تو پہ گلاس رکھ دیا، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے، جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے۔ یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی۔ گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے، خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر۔ یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے بھائیوں بہنوں، ہم بھلا چکے ہیں۔ بیوی کے لیے خامد کو سب سے بڑا حقدار۔ بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں۔ شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامد کا ہے، شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامد کا ہے۔ ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں، بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامد۔ ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامد کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامد کے جسم پر زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامد کا حق ادا نہیں کیا۔ خامد کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے، اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، ہم عائشہ ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا۔ عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی۔ تو دوڑ لگائی تو عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ گئی آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جوئی کے لیے۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ، تو سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں۔ تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ گئی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، اس دفعہ تو آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے، اور عرب میں عیب تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار، تو تیری ماں کتنے گئی؟ بھائی ماں کا اور خانہ ہے، بیوی کا اور خانہ ہے، ماں کی اور جگہ ہے، بیوی کی اور جگہ ہے۔ تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو، بڑے ہو تو بڑے بنو۔ ہمارے نبی آپ سسر بھی ہیں نا، آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں کی، 2 تو ایک ہی کو دے دیں عثمان کو، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عثمان کے نکاح میں، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب، اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی 3 نکاح بڑے سادہ کیے، حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا۔ ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں، آپ چپ رہے۔ پھر حضرت عمر بعد میں گئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں، آپ چپ رہے۔
تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا تجھے دے دیں گے. وہ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں مجھے کہاں دیں گے. حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا, کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں. کہنے تو جا جا. تو یہ مسجد میں پہنچے, اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں. اللہ کے نبی کو تو پتہ ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے. تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ. کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو. جی ہاں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ, اتنا کہا انشاءاللہ, اور چپ ہو. تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گئے. صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے. تو کہنے لگے یار دیکھا نا, میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو, انکار ہو گیا, بولے ہی کچھ نہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جنہوں نے بھیجا تھا کچھ تو کہا ہوگا, کہ بس انشاءاللہ کہا. کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی, نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے, یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ, اللہ اکبر, یہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے, فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں, اس لیے ہاں نہیں کی. ہم تو بیٹیوں سے پوچھتے ہی نہیں, ایپ سمجھتے ہیں بیٹیوں سے پوچھنا. یہ میں گاں نو بن چھڑیا قلعے نال, ایویں اسی دیاں نو بن چھڑنے قلعے نال. مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں, اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں, اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دی سی تیری منگنی کر چھڑی ہے, فلانی تاریخ نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے. مجھے آج تک گلہ ہے, پوچھ لیتے. اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں نہ ساڑھے پنجاب کوئی نہیں پوچھ دے, گاں موج دی طرح ٹور چھڑ دیں, تو چلو اتنا تو ویکھ لیں دے بھی کم از کم شراب تو نہ پین. ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ, ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی. علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے, تو پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے. یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو, زندگی انہوں نے گزارنی ہے, تم نے تو نہیں گزارنی. بس میری غیرت دا سوال ہے, میں اتنا ہی کرنا نہیں تھا بیٹھی رہے. میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بوڑھی ہو کے قبروں میں چلی گئیں, بس اتنا ہی کرنا نہیں کرنا تھا بیٹھی رہے, وہ بیٹھی رہ گئیں. یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا, کوئی کیس بھی نہیں ہوتا, لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا, حالانکہ اشارہ ہو چکا ہے. ابھی بتاتا ہوں میں. فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں. پھر کہا بلاؤ. پھر علی آئے, کہا علی جمع کرو لوگوں کو. مسجد ساری بھر گئی. تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے. حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا, کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے, یہ میرے نبی کی معاشرت ہے. ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے اور اسے ذلت سمجھتے ہیں. پھر آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا. مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی تھی, بہت بڑا ہال تھا, اس کا بھرا ہوا تھا. آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا, خود نکاح پڑھایا, نکاح کا خطبہ پڑھ کیا. پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا, اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک واننی من المسلمین. میرے نبی نے کہا آمین, عطا فرمائے گا. 130 فٹ ہمارے جو اماں اور ابا تھے ان کا قد 130 فٹ تھا, یعنی آدم اور حوا.
پھر گردش ایام کے ساتھ گھستے 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 یہ قد ہمارے 5 فٹ رہ گئے، 6 فٹ رہ گئے، قیامت کے قریب 4 فٹ جوان ہوں گے۔ ایک زمیندار نے اپنے میراثی کو نا گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا، اور میراثی کی جانے تھے مالش کی جانے، وہ تھوڑی دیر تو کرتا رہا، پھر سو گیا۔ رات تھی، چور آ کے گھوڑا لے گئے، اس کی آنکھ کھلی، صبح صبح تو دیکھا گھوڑا غائب ہو سکا، لے آج میری خیر نہیں، وہ اپنا خرگوش لے کر آیا اور باندھ کے کھڑا کر دیا تو مالش شروع کر دی۔ تو زمیندار باہر نکلا کہ اوے میرا گھوڑا، اسے جی ہے کھلوتا ہے، اسے کہ نام مراد ہے گھوڑا ہے کہ خرگوش ہے؟ کہ جی گھوڑا ہے۔ اگر یہ گھوڑا کیوں ہے؟ اگر جو میں ساری رات مالش کی تھی، یہ گھس 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 کہتے آئے سیڑ بن گیا۔ تو اللہ نے اماں اور ابا کو پیدا کیا تھا 130 فٹ کا، تو گھستے 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 یہ ہم رہ گئے چھوٹے چھوٹے قدوں والے۔ اللہ جنت میں یہ قد دوبارہ واپس لوٹائے گا، 130 فٹ، ہر مرد عورت 130 فٹ، جنت کی حوریں 130 فٹ، دنیا کی ایمان والی عورت مرد 130 فٹ، اور 33 سال پر عمر فکس ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق عطا فرمائے گا، اور اپنے نور میں سے ہر مرد عورت کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا، جس کے بعد کبھی کسی کے چہرے پر بڑھاپا نہیں آئے گا، جھریاں نہیں آئیں گی، کبھی کسی کو دکھ نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی۔ مزے کے لیے کھائیں گے، بھوک کی وجہ سے کوئی نہیں کھائے گا، مزے کے لیے پئیں گے، بھوک کی وجہ سے کوئی نہیں، پیاس کی وجہ سے کوئی نہیں پیے گا۔ اور پینے پلانے کی 3 مجلسیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جنت میں ایک محفل ہے، جو لو لیول کے جنتی ہیں وہ جنت کے ایسے خود جام میں شراب ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں، پلانے والے ان کو بھی خادم ہوں گے، ان کو بھی نوکر دیے جائیں گے، لیکن تعبیر میں فرق کر کے اللہ مرتبوں کا فرق بتا رہا ہے کہ ایک جنت کا درجہ ایسا ہے جہاں جنتی خود اٹھاتے ہیں اور پیتے ہیں، ایک اس سے اوپر کلاس ہے، وہ مڈل کلاس ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، جنہیں اللہ کے فرشتے پیش کریں گے، نوکر پیش کریں گے، جنت کی لڑکیاں پیش کریں گے، ان کے اپنی بیویاں پیش کریں گی۔ یہ مڈل کلاس۔ ایک اپر کلاس ہے، وی وی وی، جتنے وی لگا دے تو تھوڑے ہیں۔ ایک وی 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 آئی پی کلاس ہے کہ وہاں کی محفل بھی نرالی ہے، ساقی بھی نرالا ہے، میزبان بھی نرالا ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا، اللہ پلائے۔ اس محفل کو طارق جمیل کیا بیان کرے، جو میخانہ ہو جنت الفردوس، اور ساقی ہو اللہ، اور میزبان ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کتھو الفاظ لے کے آؤں؟ الف بے تے سے دے لفظ تو بڑے چھوٹے جہن، میں کتھو لے آؤں الفاظ؟ تصور کرو، ساقی اللہ ہے، میں خانہ جنت الفردوس ہے۔ کیوں اللہ نے کہا شراب نہ پیو؟ کہ وہ خود پلانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ کیوں شراب کا بیچنا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے؟ کہ تو پاک مذہب لے کر آیا، پاک نبی کا غلام ہے، اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھ، ان قریب اس کا صلہ تجھے ملنے والا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، حلال حرام برابر نہیں ہو سکتے، حلال حرام برابر نہیں ہو سکتے، جھوٹ اور سچ برابر نہیں ہو سکتے، زنا اور نکاح برابر نہیں ہو سکتا، انصاف اور ظلم برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا، ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتا، توحید اور شرک برابر نہیں ہو سکتا، سچائی اور جھوٹ برابر نہیں ہو سکتے، محبت اور نفرت برابر نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں دونوں منڈیاں گرم ہیں، دونوں بازار کھلے ہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جا میرا بندہ تیری مرضی ہے، ایمان کا سودا کر یا کفر کا سودا کر۔ منڈی میں کفر بھی بکتا ہے، منڈی میں ایمان بھی بکتا ہے، تقوی بھی بکتا ہے، فسق و فجور چوری ڈاکہ بھی بکتا ہے۔ کر جو کرنا ہے، ہوتا رہے گا،
رات کو ناچنے والیاں بھی ہوں گی، رات کو رونے والیاں بھی ہوں گی، رات کے شراب پینے والے بھی ہوں گے، اور رات کو قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے، سجدے میں سر رکھ کے رونے والے بھی ہوں گے، اور جام ٹکرا کے ہنسنے کہہ کے لگانے والے بھی ہوں گے، ظلم و ستم ڈھانے والے بھی ہوں گے، سہکنے والے مظلوم بھی ہوں گے، حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھیں گے، یزید جیسے تخت پر بیٹھ کر فرعونیت کی یاد تازہ کریں گے، یہ ہوتا رہے گا۔ پاکیزہ انسانوں کے سر نیزوں پہ ہوں گے، اور جن کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، ان کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، ان کی تلواروں سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور وہ غراتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے ساڑھے تو بڑا کوئی نہیں۔ ایک دن آئے گا، ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ طے ہو چکا ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، ایک آواز آئے گی اور تم آؤ گے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کے دروازے کھلیں گے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ ریت بن جائیں گے، ریت بن جائیں گے۔ اے ہائے، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، آسمان پھٹے گا، فرشتے اتریں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ بھی آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم بھی آئے گی، وازلفت الجنۃ للمتقین، جنت بھی آئے گی، ونضع الموازین القسط، اور ترازو بھی آئے گا عمل کو تولنے والا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط بھی آئے گا۔ پھر میرا رب کہے گا میرے بندو، دنیا میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، آج میں بولوں گا تم سنو گے، آج میں فیصلہ کروں گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ، آج ظالم الگ ہو، آج نہ کھیڑا ہوگا، آج حق اور باطل کا نہ کھیڑا ہوگا، آج شرابت و شربت کا فرق اللہ نکالے گا، سود اور تجارت کا فرق اللہ بتائے گا، جھوٹ اور سچ کا فرق اللہ بتائے گا، آج بتائے گا۔ دنیا میں تو سب چلتا ہے، محبوب ترین اللہ کے نبی کی محبوب کائنات، کیا خوبصورت تشبیہ دی، ریحانتی من الدنیا، میرے دنیا میں جنت کے دو پھول ہیں، میرے دنیا میں جنت کے دو پھول ہیں، ایک حسن اور ایک حسین۔ کیا تشبیہ دی ہے، کیا تشبیہ دی ہے، اور کیا محبت کی ہے کہ قاب قوسین او ادنا ہے، مقام محمود والے ہیں، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں، جنت کی چابی ہاتھ میں ہے، اور اپنے بچوں کے لیے گھوڑا بنے ہوئے ہیں، ہاتھ ٹیکے ہوئے ہیں، پاؤں ٹیکے ہوئے ہیں، اور اپنے بچوں سے کہہ رہے آؤ میری پیٹھ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو پیٹھ پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، اور سر اٹھا کے کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے بچوں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو سینے سے لگایا، جن کو سر سے لے کر پاؤں تک بوسوں سے نوازا، جنہیں جنت کی نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائی، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑاکا، کا نہیں حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، کا نہیں حسین۔ پھر آپ نے کہا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام ملا ہے۔ اور حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اس مشابہت کی وجہ سے۔ دونوں کے ساتھ مل کر کشتی کرتے تھے، کھیلتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی کرا رہے اور حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، تو حسین دب رہے تھے، حسن دبا رہے تھے، تو آپ حسین کو شاباش دیے، شاباش حسین، شاباش شاباش شاباش۔ تو ماں حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ یہ ان شہزادوں کا بچپن ہے۔ اور آپ نے کہا فاطمہ تو میں، یہ دونوں، یہ جو سویا ہوا ہے، ایک موقع کی بات ہے، علی سوئے ہوئے تھے،
بچے جاگ رہے، فاطمہ جاگ رہی، آپ کا فاطمہ تو میں یہ دونوں، یہ جو سویا ہوا ہے، ہم سب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، ہم اکٹھے ہوں گے۔ ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے دعا کی، اللہم انہم جاع فاشبعہم وعراۃ فاکسہم، یا اللہ یہ میری امت بھوکی ہے، میرے ساتھی بھوکے نے کھانا کھیلا، ننگے ہیں کپڑے پہنا، اور بشروا واملوا، تمہیں خوشخبریاں ہوں، کسرا کے خزانے فتح ہوں گے، کیسر کے خزانے فتح ہوں گے۔ اور اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کی؟ تمہیں منع کیا، ہمیں منع کیا، اور خود کیا کیا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری اولاد کی روٹی تھوڑی کر، مجھے قیامت کے دن کوئی تانا نہ دے کہ آپ نے اپنی اولاد کے مزے کرائے۔ ہماری اولاد نے تو دکھ دیکھے، دنیا میں کسی کی اولاد اتنے دکھ نہیں دیکھ سکتی جو میرے نبی کا گھر دیکھ گیا ہے۔ کٹا ہوا سر سامنے ہے اور ایسے وہ چھڑیاں مار رہا ہے منہ کے اوپر ابن زیاد۔ آخر میں حضرت انس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں، یہ وہ پاکیزہ گھر ہے جو اللہ پر قربان ہو گیا۔ حق و باطل یہاں چلے گا اکٹھا، فیصلہ آگے ہونے والا ہے، فیصلہ آگے ہونے والا ہے۔ جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم آج الگ ہو جاؤ۔ 70,000 بچے فرعون نے ذبح کر دیے، اللہ دیکھ نہیں رہا، فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ ایک آدمی حلال میں پس رہا ہے، ایک شراب بیچ کے جائیدادیں بنا رہا ہے، اللہ دونوں کو ایک جیسا کر دے گا، دونوں کو ایک ترازو میں تول دے گا۔ اللہ کی رحمت کا مذاق ہے یہ کہنا یہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ذنو ڈرایا نہ کرو۔ پھر حسین اور یزید کو الگ الگ کیوں کرتے ہو؟ روتے حسین کو ہو، کرتے یزید والے کام ہو، یہ کون سی شریعت ہے؟ جشن نبی کا مناتے ہو اور سب سے بڑھ کر دشمن بھی اسی کے بنتے ہو۔ میرے نبی نے تو پیٹ پہ پتھر باندھے بھوک کی وجہ سے۔ ایک رات آپ تڑپ رہے تھے بستر پر، کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے، آخر تھوڑا سا آگے بڑھے اور چارپائی کی لکڑی جس پر بان بنا ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے پیٹ کو ٹکایا اور یوں نیچے جھک گئے، نیچے جھک گئے۔ حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کو کیا ہو؟ آپ نے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی۔ جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہو، احد پہاڑ جس سے پوچھ رہا ہو یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں سونا چاندی بننے کو تیار ہوں۔ بیٹی فاطمہ بیمار تھی، ان کو پوچھنے گئے تو وہ بیماری سے بے حال تھی، تو باپ کے سینے سے لگ کے رونے لگیں کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی، روٹی نہیں تھی، اب بیماری ہے، دوا کوئی نہیں، تو پتھر کھا کے طائف کے نہ رونے والا اور احد میں دانت توڑوا کے نہ رونے والا، بیٹی کے آنسوں نے دیکھو کسی نے باپ دیکھنا ہو تو اب دیکھو، یہ باپ ایسے ہوتے، بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا اور ان کو یوں گلے سے لگایا اور کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج تیسرا دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور تم کہتے ہو شراب نہ بیچیے تو بد پیسے کتوں بنا ہوئی ہے، اور جس کے لیے کائنات بنی وہ کہہ رہے ہیں بیٹی آج کو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا جہنم میں آنتیں پھٹی ہوئی ہیں، پیٹ پھٹا ہوا، آنتیں نکلی ہوئی ہیں اور ایسے گدھے کی طرح چکر کاٹ رہا ہے، تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بس ایمان کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ اگر ایمان پہ خاتمہ ہو جاتا ہے اور اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے تو اللہ کا قانون ہے جہنم۔ جہنم مردہ جو بتائے نا خواب میں وہ صحیح ہوتا،
میرا ایک فرسٹ کزن، جیسے زمینداروں کے بچے ہوتے ہیں، ساری زندگی غفلت میں گزار دی، جوانی میں مر گیا، بس وہ نمازیں اس نے پڑھی جو کبھی میں کھینچ کے مسجد میں لے گیا، یا پھر عید کی 2 نمازیں، اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں۔ تو میں نے خواب میں دیکھا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا آگ کے تندور میں ہوں، آگ کے تندور میں ہوں۔ اب میرا تو خون، میرا تو چاچے کا، تائی کا بیٹا، مجھے تو آگ لگ گئی۔ میں نے اس کے لیے پڑھنا شروع کیا، پھر حج کا انتظام کیا۔ تو حج کے بعد جب واپس آیا تو پھر مجھے نہیں خواب آیا، ایک اور ساتھی کو خواب آیا کہ طارق میاں سے کہو تمہارا تحفہ مجھے مل گیا۔